جی مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر ہوگی، اور پھر اگر وقت بچا تو تفسیر کی طرف آئیں گے، ورنہ صرف اس 5 منٹ میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 2 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا مختصر لفظی ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عَلَىٰ حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو، ایک کنارے پہ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو کوئی خیر پہنچ جائے، بھلائی پہنچ جائے، اطمأن بِهِ، تو اس دین پر وہ یا اس عبادت پر وہ مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی فتنہ پہنچ جائے، انقلب علی وجہہ، تو لوٹ آتا ہے اپنے چہرے کے بل۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارے والا ہوا اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا واضح خسارہ ہے۔ آسان ترجمہ ہے خسران، خسارے کو کہتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ، یہ اللہ کے سوا پکارتا ہے، ما، ایسی ذات کو، لا یضرہ، جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وما، اور ایسی ذات کو، لا ینفعہ، جو نہ اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ بعید کا مطلب بعید عن الحق، ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے۔ یدعو، یہ پکارتا ہے، لمن، لام تاکید کے لیے، من، اس ذات کو، ضرہ، کہ اس کا جو نقصان ہے، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے فائدے سے، یعنی اس کو پکارنا فائدے کے بجائے نقصان کا زیادہ سبب ہے۔ لبیس المولا، کتنا ہی برا ان کا دوست ہے، یعنی جو ان کا معبود ہے، جو ان کا کارساز ہے، کتنا ہی برا ہے۔ ولبیس العشیر، اور ان کے ساتھ، عشیر معاشرہ سے نکلا ہے نا، عشرت، ساتھ رہنا۔ عشیر شوہر کو بھی کہتے ہیں عورت کے لیے، اور معاشرت یعنی کہ حسن معاشرت، رہن سہن۔ تو عشیر جو رہن سہن، یعنی جو بت ہیں ان کے معبود ہیں، وہ تو یہ لوگ انہی کے ساتھ رہتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دوست بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے ہی برے دوست ہیں، کتنے ہی برے ساتھی ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ کر گزرتا ہے ما، وہ چیز، یریدو، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ من کان یظن، وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے، لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا اور آخرت میں۔ فلیمدد، تو اسے چاہیے کہ کھینچے، اصل میں تھا لی یمدد، ملا کے پڑھا جاتا ہے فلیمدد، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کھینچے، مدہ یمدو کا معنی کھینچنا، بسبب، ایک رسی، سبب رسی کو بھی کہتے ہیں، ایک رسی کھینچے، الی السماء، آسمان کی طرف، یعنی آسمان تک ایک رسی لے جائے، ثم لیقطع، پھر کاٹ ڈالے، یعنی اس رسی کے ذریعے آسمان پہ چڑھے اور کاٹ ڈالے۔ کیا کاٹ ڈالے؟ جو وہی اوپر سے آ رہی ہے نا، اس کو کاٹ ڈالے جا کے، یعنی وہی کا سلسلہ روک کے دکھا دے۔ پھر وہ فلینظر، پھر وہ یہ دیکھے، هل یذهبن، کیا لے گئی، اذهب یذهب، اذهابا کا معنی لے جانا، کیا لے گئی ہے، قیدہ، اس کی جو یہ تدبیر ہے، ما، وہ چیز، یغیظ، غاظ یغیظ کا معنی غصے میں ڈالنا، کیا اس کی تدبیر اس چیز کو لے گئی ہے جو چیز اس کو غصے میں ڈال رہی ہے، یعنی اس اسلام دشمن کو یہ چیز غصے میں ڈال رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کیوں کر رہے ہیں، تو یہ چاہتا ہے کہ یہ ترقی ختم ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ جائے آسمان میں، رسی لے کے چڑھ جائے اور اوپر سے وہی کا کنیکشن کاٹ دے جا کے، پھر دیکھ لے کہ بھائی جو چیز مجھے غصے میں ڈال رہی تھی وہ ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، نہ وہی ختم ہو سکتی ہے تو پیغمبر کی مدد بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس طرح ہم واضح آیات نازل کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو یرید، جو چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والصابئین، اور جو صابئی ہیں، صابی کہتے ہیں جو اپنے دین سے پھر جائے، تو یہودیوں میں، عیسائیوں میں، مشرکین میں جو بھی دین سے پھر گیا وہ صابی ہے، لیکن پھرنے کے بعد وہ دین برحق کی طرف نہیں آیا بلکہ کوئی نیا دین گھڑ لیا اس نے، تو ایسے تمام لوگوں کو صابئین کہا جاتا ہے۔ والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور آتش پرست، آگ پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو کسی اور طرح سے شرک کرتے ہیں۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی عملی فیصلہ۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ، آسان ترجمہ اس لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات و من فی الارض، ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور پہاڑ بھی، والشجر، اور درخت بھی، والدواب، دابہ کی جمع، چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ بھی، وکثیر، اور بہت سے ایسے بھی ہیں، حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے، اہانت سے نکلا ہے،
یوہن اصل میں یوہون تھا، یکرم کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے یوہن، ملا کے پڑھیں گے یوہین اللہ، جس کی اللہ اہانت کرے، توہین کرے، یعنی جس کو اللہ رسوا کر دے، فما لہ من مکرمین، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی اکرام کرنے والا، اکرام یعنی اس کو عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہذان خصمانی، یہ دو ہیں خصم، یعنی پیچھے ذکر ہوا نا آمنو اور تمام مشرکین کا، تو یہ دو پارٹی ہیں، دو گروہ ہیں، خصم کہتے ہیں جھگڑالو، ایک طرف مومن اور ایک طرف کافر۔ ہذان خصمان، یہ دو خصم ہیں، اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، پس جو کافر ہوں گے، قطعت لہم، کاٹ ڈالے جائیں گے ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، آگ کی کناتیں ہوں گی جو ان کے لیے کاٹی جائیں گی، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی۔ یصب، بہایا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ، جس سے گلا دیا جائے گا، ما فی بطونہم، وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی آنتیں، والجلود، اور ان کی جلد یعنی کھال، جلد کی جمع جلود آتی ہے، وَلَهُمْ مَقَامِعَ، مقمہ ہتھوڑے اور جو لوہے کے گزند ہوتے ہیں جسے مارا جاتا ہے، ان کے لیے لوہے کے گزند ہوں گے، من حدید، لوہے سے، کلما ارادو، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس آگ سے یہ نکلیں، من غم، اس غم کی وجہ سے، کسی غم کی یعنی تکلیف کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، ان کو دوبارہ اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا، اور کہا جائے گا کہ چکھو، عذاب الحریق، جلانے والی آگ کا عذاب۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ جی سورہ حج کا رکوع نمبر 2 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 9 کا لفظی ترجمہ ہو گیا مختصر گرامر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حج کا رکوع نمبر 2 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ رہ کے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے یہ بتایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے کہ میں مردوں کو زندہ نہیں کروں گا تو دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، مٹی سے نطفہ، نطفے سے گوشت، گوشت سے جمع ہوا خون، اس سے پھر گوشت، اور پھر ہم کیسے تمہیں بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ تو جو ذات یہ کام کر سکتی دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ پھر ہم مردہ زمین میں کیسے نباتات اگاتے ہیں؟ تو یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں۔ اس کے بعد اللہ نے شکایت کی کہ لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی رہنمائی، نہ پیغمبروں کی رہنمائی، نہ عقل، پھر بھی خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے دھمکی دی تھی کہ ایسے لوگوں کو میں آگ کا عذاب چکھاؤں گا۔ اب اگلے رکوع میں اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں جتنا ان کا مفاد ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی خدا کو اتنا فالو کرتے ہیں جس میں ان کا دنیا کا فائدہ ہو۔ تو یہ لوگ بھی اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں، تو اس کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ یہ کنایا ہے اصل میں، یعنی آپ کسی عمارت میں پورے بھی نہیں آ رہے اور پورے باہر بھی نہیں جا رہے، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہاں اگر فائدہ ہوا تو اندر چلا جاؤں گا، فائدہ ادھر ہوا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ بھی اسلام کا ایک دائرہ ہے نا، تو اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، بس اگر ان کو کوئی خوشی پہنچے، بھلائی پہنچے، مثال کے طور پر منافقین کو مال غنیمت پہنچتا تھا، دیکھتے بھئی مسلمان بننے میں فتوحات زیادہ ہو رہی ہیں، تو اطمأن بہ، تو وہ مطمئن رہتا ہے اس اسلام پر، یعنی اگر فائدے پہنچتے رہیں تو وہ اللہ کی عبادت پر اور اس کی اطاعت پر مطمئن رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچ جائے شریعت پہ چلنے میں، انقلب علی وجہہ، تو ایسا پلٹتے ہیں کہ جیسے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنے چہرے کے بل پلٹتے ہیں۔ وہ چہرے کے بل پلٹنا ایسے کہلاتے ہیں، بالکل ایسے موو ہو جاتے ہیں وہ، تو یہ بھی نہیں کہ تھوڑا توقف ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ بھی دنیا اور آخرت میں دونوں میں خسارے میں۔ دنیا میں خسارہ کیوں؟ اس لیے کہ عدم اطمینان کی زندگی ہوگی۔ انسان کا جب ایک ہدف ہی نہیں ہوتا اور اس کا ایک ویژن ہی نہیں ہوتا، ایک کانسیپٹ، ایک نظریہ ہی نہیں ہوتا، تو کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، اپنی زندگی کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آخرت کا تو ظاہر ہے، واضح ہے کہ آزمائشوں میں بھی اس کو چاہیے تھا اسلام کو فالو کرتا، اور خوشیوں میں بھی اس کو چاہیے تھا دین کو فالو کرتا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اللہ کہتے ہیں یہ بہت واضح خسارہ ہے۔ اب چونکہ قرآن کے اولین مخاطب تو مشرکین مکہ ہیں، عرب ہیں، تو اس لیے قرآن ان کی آگے مثال دے رہا ہے
کہ یہ اسلام کی طرف آتے ہیں جب ان کو فائدہ ہے، نہیں تو یہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب شرک کی طرف جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یدعو من دون اللہ، ایسا شخص اللہ کو چھوڑ کے پکارنے لگتا ہے ماں، ان معبودوں کو، لا یضرہ، جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما، اور وہ معبود، لا ینفعہ، جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے بیکار چیزوں کی صرف اس لیے کہ ظاہری طور پر کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یہ مثال آج کے لوگوں پہ بھی صادق بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں شعبدے بازوں کے پیچھے لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ پیر، یہ فقیر، یہ عامل لوگ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہمیں فائدہ کہاں سے پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی خود کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ جوڑ نہیں سکتے، یہ تو لوگوں کی پھونکے مار کے ٹانگیں کہاں سے جوڑیں گے یہ؟ تو یعنی کیسے انسان کی عقل اچک لی جاتی ہے شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے معبودوں کو پکارتے ہیں جو نہ فائدے کے نہ نقصان کے، ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی حق سے بہت دور کی گمراہی ہے، کیونکہ شرک سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ یدعو، یہ پکارتے ہیں، لمن، ایسی ذات کو، ضرہ، جن کا نقصان، اقرب من نفعہ، ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ان کا نفع کیا ہے کہ بھئی کلچر کو فالو کریں گے تو جیسے ہندو بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہم اپنے کلچر پہ چلیں گے، خاندانی روایات پہ چلیں گے تو خاندان سے کٹیں گے نہیں، یہ فائدے ہیں شرک کے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اس شرک کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، تو ایسی ذات کو کیوں پکارتے ہو جس کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہیں؟ وہ نقصانات کیا ہیں کہ یہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے اور آخرت میں اللہ اس کی سزا دے گا تمہیں۔ لبیس المولا، اللہ فرماتے ہیں کتنے برے دوست ہیں تمہارے معبود، ولبیس العشیر، اور کتنے ہی برے ساتھی ہیں۔ اور جو ایمان لائے گا، آگے اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کے دین کو ہر صورت میں انہوں نے فالو کرنا ہے۔ جو حقیقی ایمان والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ یعنی چاہے فتنہ، نیک اعمال پہ چلنے میں فتنہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے اعمال نیک اختیار کیے تو اللہ ان کو داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا تو نہروں کا تذکرہ کیا۔ دیکھیں عربی میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے حدیقہ، ایک ہے بستان، ایک ہے جنت۔ حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں چھوٹا سا، بستان جو بڑا باغ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں باغ کہتے ہیں، اور حدیقہ کو اردو میں باغیچہ، اور جنت بڑے بڑے گہرے باغات، جیسے ہم جاتے ہیں نا مری میں اور ناران کاغان میں، تو وہاں باغ نہیں ہوتے بلکہ وہ تو پوری ایک گرینری کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو کر گزرتا ہے۔ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا پچھلے رکوع میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور نافرمانوں کی آگ کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ آگ کا عذاب دے اور فرمانبرداروں کو بہت بہترین بدلہ نہ دے؟ تو بہترین بدلہ جنت کی صورت میں ہے۔ اب چونکہ یہ سورہ حج بھی مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ چل رہا تھا مشرکین مکہ سے، وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ اسلام پھیلے نہیں، لیکن روز بروز اسلام پھیلتا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوتی جا رہی تھی، اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسے مشرکین، ایسے کافر جو اسلام کو دیکھ کے جلتے تھے، یغیظ کا معنی جو اسلام گویا ان کو غصہ دلا رہا تھا کہ میں کیوں پھیل رہا ہوں، میں کیوں پھل رہا ہوں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے اور خدا جو ہے وہ پیغمبر کی مدد چھوڑ دے، تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد چھوڑ دے، تو اللہ اسے ایک طریقہ بتا رہے ہیں مایوس کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہ تو جب تک آسمان سے وہی پیغمبر پر آئے گی تو مدد ہوتی رہے گی۔ اللہ نے وہی نازل اس لیے کی ہے تاکہ یہ وہی کا پیغام دنیا تک پہنچے۔ تو تمہارے پاس اگر یہ طریقہ ہے نا کہ تم رسی آسمان تک باندھو اور رسی پہ چڑھ کے وہی کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالو، تو جا کے وہی کا سلسلہ کاٹ ڈالو، اس سے کیا ہوگا؟ وہی بند ہو جائے گی اور اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کے ذریعے لوگ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچوانے کا عمل چھوڑ دے گا۔
ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا, اوپر سے وحی کا سلسلہ نہیں بند ہو سکتا, تو پھر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ جو کچھ نبی کر رہے ہیں وہ تو خدائی تعلیمات کی بیس پہ کر رہے ہیں. یہ تو خدا کروا رہا ہے, تو خدا آپ کو بچائے گا بھی اور اللہ آپ کو دنیا میں غالب بھی کرے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا, یعنی اس بات کا امکان ہے کہ اللہ مدد نہ کرے, اور وہ اس کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد چھوڑ دے گا, اور جیسے مشرکین کا یہ خیال تھا یہ وقتی ہے اور یہ سب ختم ہو جائے گا, تو اللہ کہیں گے کہ وہ تجربہ کر کے دیکھ لے, اوپر جا کے وہی کا سلسلہ کاٹ دے. اگر کٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب واقعی اللہ مدد نہیں کرے گا, اور یہ وہی کا سلسلہ نہیں کٹتا تو تمہارا گمان غلط ہے, تم یہ جو کہہ رہے ہو اللہ مدد نہیں کرے گا, یہ غلط سوچ ہے تمہاری. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, اللہ کہتے ہیں ایک سبب لے کے, یعنی رسی لے کے آسمان تک کھینچ ڈالے, ثُمَّ لْيَقْطَعْ, پھر وہاں جا کے سلسلہ ختم کرے یہ سارا. فَلْيَنظُرْ, پھر دیکھے, هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ, کیا اس کی یہ جو تدبیر ہے یہ لے گئی ہے ماں اس چیز کو, یغیظو, جو اس کو غصے میں ڈال رہی ہے. اس کو غصے میں کیا چیز ڈال رہی ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے, تو کیا اسلام کا پھیلنا بند ہو جائے گا اس تدبیر سے؟ یہ غور کر کے دیکھ لے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اسی طرح ہم نے واضح نشانیاں, واضح آیات نازل کی ہیں, یعنی قرآنی آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے. یرید کا دو مطلب ہو سکتا ہے, دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت. دونوں مطلب کا ایک ہی مطلب نکلے گا. ظاہر ہے اللہ بھی اسی کو چاہتا ہے جو خود چاہتا ہے ہدایت, اور یعنی جب تک تم چاہو گے نہیں اللہ ہدایت دے گا نہیں, یعنی دلائل تو اللہ دیتا رہے گا, لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جو چاہتا ہو کہ مجھے سیدھا راستہ ملے. آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تسلی کے لیے آیت نازل کی اللہ نے کہ دیکھو پریکٹیکلی جو فیصلہ ہے, عملی جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن ہوگا. ابھی تو دلائل کی دنیا میں فیصلہ ہوگا, جو ماننا چاہے گا مانے گا, نہیں ماننا چاہے گا نہیں مانے گا. اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. دنیا میں جتنے اس وقت مشرکین یعنی مکہ اور مدینہ میں مذاہب تھے, اللہ نے ان سب کا تذکرہ کیا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں, والصابئین, جو بھی کسی بھی مذہب سے باغی ہو کر باطل مذہب انہوں نے اختیار کیا, والنصارى, اور عیسائی, والمجوس, اور آگ کی پوجا کرنے والے, والذین اشرکوا, اور عام مشرکین جو شرک کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ, اللہ کسی کو بھی ایسے چھوڑے گا نہیں, قیامت کے دن سب کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید, اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. دنیا میں تو سب مذاہب چل رہے ہیں, لیکن اللہ قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. آگے اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ دیکھو انسان, تم نے جو مختلف قسم کے مذاہب گڑھ لیے ہیں یہ تو تمہاری اپنی پیداوار ہے. اس کائنات کا میں رہنے کا تقاضا یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز جیسے خدا کے حکم کے تابع ہے, تو تمہیں بھی خدا سے پوچھنا چاہیے تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے تھا تمہیں. تو اس لیے اللہ نے آگے دلیل دی, الم تر ان اللہ, اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض, کہ جو کچھ مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں سب اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیں سجدہ کرنا یہ کنایا ہے انقیاد, اطاعت سے, کہ آسمان کی اور زمین کی ہر مخلوق چاہے وہ جانور بھی کیوں نہ ہو, وہ سب خدا کے حکم کے کو فالو کر رہے ہیں, یعنی جس راستے پہ خدا نے ان کو ڈال دیا وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اگرچہ وہ اضطراری ہیں, اضطراری کا مطلب اپنا اختیار نہیں ہے ان کا, لیکن وہ تابع ہو چکے ہیں. تو انسان کو چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے, اس لیے کچھ انسان تابع ہیں کچھ تابع نہیں ہیں. تو جب ساری کائنات اللہ کے تابع ہے تو انسان کو بھی چاہیے تھا کہ سارے انسان اللہ کے تابع ہو جائیں. تو سجدہ میں چونکہ انسان سامنے سر رکھ کے مکمل فرما بردار بن جاتا ہے, تو یہ مکمل فرما برداری کو سجدے کے لفظ سے تعبیر کیا. اے مخاطب کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی مخلوق اس کے سارے اس کے فرما بردار ہیں. وہ شمس والقمر, سورج اور چاند بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. کیا مطلب مکمل اس کے فرما بردار ہیں. والنجوم, اور ستارے بھی, والجبال, اور پہاڑ بھی, اور درخت بھی, اور چوپائے بھی, وکثیر من الناس, اور بہت سے لوگ بھی. یعنی جو نافرمان ہیں اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی سارے سرکش نہیں ہوتے, تو ان لوگوں کی فہرست میں کیوں نہیں آ جاتا جو خدا کو مان کے چلتے ہیں, خدا کی مان کے چلتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب, لیکن انسانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے, وہ خدا کو سجدہ نہیں کرتے, یعنی اس کی فرما برداری نہیں کرتے.
ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، واقعی جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ انسان ہیں جن کو خدا نے ذلیل کر دیا ہے، جو خدا کو سجدہ نہیں کر رہے، جو خدا کی مکمل اطاعت نہیں کر رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی مقدر میں رسوائی ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ نے ان بدبختوں کی رسوائی کا فیصلہ کر لیا، لہذا یہ رسوا ہوں گے۔ ہادانی خصمانی، پیچھے جو مختلف مذہبوں کا ذکر تھا نا، ایمان والے، یہودی، عیسابی، نصارہ، اس میں اللہ ایمان والوں کو اور دیگر تمام مذاہب کو الگ کر کے دو خصم قرار دیتے ہیں کہ ہادانی خصمان، یہ دو جماعتیں، ایک طرف اسلام اور ایک طرف اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ دو جماعتیں تمہارے سامنے، اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کے بیٹے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، عیسیٰ کو نہیں بنایا، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں، یا آج کے ہندو کہتے ہیں کہ جو خدا ہے اس نے ان بتوں کی بھی عبادت کی ہمیں اجازت دی ہے۔ تو جو بھی مذاہب کا اختلاف ہے وہ تو اصل میں خدا کے بارے میں ہے، خدا کی تعلیمات کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سب رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، لیکن جو انکار کرے گا نا، جو اوریجنل خدائی تعلیمات ہیں ان سے جو انکار کرے گا، انجام بہت بھیانک ہوگا۔ یعنی اس اختلاف کو تم ہلکا مت سمجھو، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا ہر آدمی اپنے مذہب میں آزاد ہے اور ہر ایک کی اپنی تھیوری، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، بڑا آسان لفظ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو ہلکا مت سمجھو۔ جو بھی منکر ہوگا خدائی تعلیمات کا، ان کے لیے قطعت لہم ثیاب من نار، ثوب عربی میں کپڑے کو کہتے ہیں، ثیاب اس کی جمع، آگ کے کپڑے ہوں گے جو ان کے لیے کاٹے جائیں گے۔ کاٹے جانے کا مطلب یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کے لیے کپڑا کاٹ دو، یعنی سی دو اس کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں آگ کے کپڑے ہوں گے جو کاٹے جائیں گے۔ تو کپڑا لباس اس لیے کہ آگ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا، تو الگ سے کوئی لباس نہیں ہوگا آگ کا، بلکہ جو آگ نے چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہوگا، اسی گھیرنے کے عمل کو اللہ نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ یصب من فوق رؤوسہم، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، یصہر بہ، جس سے گل جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، ان کے پیٹوں میں جو آتے ہیں وہ بھی گل جائیں گی، والجلود، اور ان کی کھال بھی گل جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گزند ہوں گے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ جب یہ جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے نا، فرشتے ان کو اس لوہے کی روڈوں سے ماریں گے ان کو۔ کلما ارادو، جب بھی یہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ اس آگ سے نکلیں، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، اسی میں دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے، وذوقوا، اور یقال لہم، یعنی ان سے کہا جائے گا، چکھو عذاب الحریق، اس آگ میں جلانے والے عذاب کو۔ اللہ ہم سب کو اس آگ سے پناہ میں رکھے، ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ تو پچھلے رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ تھا، اور قیامت کو اللہ نے ثابت کیا تھا کہ آ کے رہے گی۔ اس رکوع میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو نہیں مانتے اور جو اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ اگلا رکوع اب میں شروع کرتا ہوں۔